بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنا فضل و کرم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھے۔ آپ نے یہ ضرور سن رکھا ہوگا کہ بد سے بدنام برا ہوتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ یعنی جو برائی کرنے والے برے لوگ ہوتے ہیں، جو کثرت میں سمجھیں برائی کرتے ہیں، ہیبچول ہوتے ہیں، وہ شاید اتنے برے تصور نہیں کیے جاتے، کیونکہ وہ بدنام نہیں ہوتے، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، چھپ کر جو کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدنام ہو جاتے ہیں کسی غلط فہمی کی وجہ سے، یا کوئی ایک آدھ غلطی کی، بے شک اس کے بعد توبہ کر لی، لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ بدنام ہو گئے۔ جب سوسائٹی میں ایک دفعہ بدنام ہو گئے تو وہ پھر بدنام ہی رہیں گے، اور وہی برے تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے۔ ایک غریب آدمی تھا، اس کو 1,00,000 روپے کی ضرورت تھی، اور وہ اللہ سے روپے مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے 1,00,000 روپیہ دے دے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ایک غبارہ لیتا اور اس میں ایک پرچی ڈالتا، یا اللہ مجھے 1,00,000 روپیہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے وہ غبارے کو ہوا میں چھوڑ دیتا، وہ اڑتا ہوا آسمانوں کی طرف چلا جاتا۔ وہ یہ بھولا آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید جو ہے کہ یہ غبارہ اللہ کے پاس میرا پیغام لے کر چلا جائے گا۔ اس کے گھر کے قریب ہی ایک پولیس اسٹیشن تھا۔ وہ غبارہ پولیس اسٹیشن کے اوپر سے جب گزرتا، پولیس والے اسے نیچے اتار لیتے اور اس کو پھاڑتے اور دیکھتے اس میں پرچی نکلتی کہ یا اللہ مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، مجھے 1,00,000 روپیہ دے دو۔ وہ دیکھتے، 1 دن 2 دن 4 دن چند دن انہوں نے دیکھا لگاتار یہ چیز ہو رہی ہے۔ ان کے دل میں ترس آیا، رحم آیا، اور انہوں نے کہا کیوں نہ اس غریب آدمی کی، شریف آدمی کی مدد کی جائے۔ ان پولیس والوں نے آپس میں مل کے کچھ پیسے جمع کیے، وہ تقریباً 50,000 روپے بنے۔ انہوں نے کہا یار چلو 1,00,000 روپیہ تو ہم نہیں کر سکے، 50,000 ہوا ہے، یہی اسے دے کر آ جاتے ہیں۔ وہ گئے، انہوں نے اس کے گھر میں جا کے اسے 50,000 روپیہ دے دیا، دے کر واپس آئے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ اگلے دن پھر جو ہے ایک غبارہ وہاں سے اڑتا ہے، اور غبارہ اتارا اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یا اللہ اگر تو نے میری مدد کرنی ہی تھی تو پولیس والوں کے ذریعے سے کیوں کی؟ پولیس نے تو 1,00,000 روپے دینے کی بجائے مجھے 50,000 روپے دیے ہیں، 50,000 انہوں نے خود رکھ لیے ہیں۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے پولیس والوں نے تو بڑے اچھے انداز میں مدد کرنا چاہی، لیکن وہ جو بندہ تھا اس کے ذہن میں جو ایک ہمارے ہاں کلچر بن چکا ہے، پولیس بدنام ہو چکی ہے کہ یہ کرپشن کرتی ہے، یہ بری ہے، وہ اس کے ذہن میں بھی یہ چیز بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے تو اس کے مطابق جو ہے نا پھر دوبارہ پرچی لکھ دی اللہ کو کہ یا اللہ پولیس والے آدھے پیسے کھا گئے ہیں، تو حالانکہ پولیس والوں نے تو خود جیب سے ڈال کے دیے تھے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے اس کہانی کے ذریعے سے کہ ہمیں جو ہمارے ذہن میں بدگمانیاں ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے کسی کے بارے میں مشہور کر دیا ہے کہ وہ تو بہت برا ہے، تو ہمیں اس کو برا تصور کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں کسی کے سامنے کوئی بات کرتے ہیں یا مشورہ لیتے ہیں، اس بندے تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں بہت سارے لوگ یہ چیز بتا چکے ہوتے ہیں کہ وہ تو بہت برا ہے، وہ بہت کرپٹ ہے، بہت جھوٹا ہے، بہت خائن ہے، بہت جو ہے نا وہ سخت آدمی ہے، وہ تو بالکل کسی کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے۔ یعنی کہ اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کام پڑ گیا ہمیں، تو اس تک پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں کی انجینئرنگ ایسی ہو جاتی ہے ہمارے مائنڈ میں کہ ہم کیا تصور کریں، ہم اس کے پاس جاتے نہیں ہیں، پھر خود سے ہم بھی تصور کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سنی سنائی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح زندگی میں آسانیاں نہیں آئیں گی بلکہ مسائل زیادہ ہوں گے۔ کسی کی سنی سنائی بات پہ عمل کرنے سے پہلے بہت بار سوچیں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں۔ دیکھیں ایک ہی بندہ ہوتا ہے، وہ ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے۔ اگر انٹریکشن کرنے والا بندہ اگلے بندے کی طبیعت، نیچر اور اس کے فائدے کے مطابق ساری چیزیں صحیح کر رہا ہے تو وہ بندہ اس کو صحیح تصور کر کے بیٹھ جائے گا۔ لیکن وہی اگر دوسری اینڈ پہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ وہ پورا نہیں اتر پا رہا چیزوں کے اوپر، کچھ ٹیکنیکلی مسائل ہیں یا مجبوری کے عالم میں ہے، وہ نہیں اس لیول پہ پورا اتر رہا، اور وہ بندہ اپنے ذہن میں اس کے بارے میں تصور بنا کے بیٹھ جائے کہ یہ تو بہت برا ہے، یہ تو کسی کے کام نہیں آتا، یہ تو کسی کی بات نہیں سنتا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تحقیق اور ریسرچ کے ذریعے سے ہی ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے پرسیپشن، ایک ہوتی ہے کگنیشن۔
جو پرسیپشن ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھ کے کسی کے بارے میں اندازہ لگا لیا، سن کے اندازہ لگا لیا، اور ایک کگنیٹیو رزلٹ ہوتا ہے، سائنٹیفک رزلٹ ہوتا ہے کہ جب تک آپ اس بندے سے خود نہیں برتتے، اس کے ساتھ خود اپنا جو ہے کوئی کام شیئر نہیں کرتے یا کسی چیز کے بارے میں ریسرچ نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کو یا مجھے یا کسی اور کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ یعنی خوشبو بہت اچھی ہو کھانے کی، اور خوشبو اچھی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کھانا بھی اچھا ہو، وہ ہوٹل بھی اچھا ہو۔ تو اگر خوشبو کوئی نہیں آ رہی کھانے کی تو ضروری نہیں ہے کہ خوشبو اگر نہیں آ رہی تو کھانے کا ذائقہ جو ہے وہ بھی خراب ہوگا یا وہ ہوٹل بھی خراب ہوگا۔ لہٰذا سائنٹیفک طریقے سے ہمیں چیزوں کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے، تو پھر جا کے ہم تھوڑا سی آسانی اپنی زندگی میں لا سکیں گے۔ بد سے بدنام برا ہوتا ہے، اس کو اچھے انداز میں دیکھیے کہ جو بد لوگ ہیں، چھپے ہوئے ہیں اور ساری چیزیں بھی کر رہے ہیں، اور وہ اچھے بھی بنے ہوئے ہیں، وہ سب سے لیڈر بھی بنے ہوئے ہیں سب کے سامنے، اور وہ سب کچھ اچھا ان کے سامنے چل رہا ہے۔ اور ایک بندہ واقعتاً اچھا ہے لیکن اس کو پروپیگنڈے کے ذریعے سے یا ہماری بدگمانیوں کی وجہ سے یا کسی ایک آدھ غلطی کی وجہ سے وہ بدنام ہو گیا تو بس وہ برا ہی بن کے رہے گا۔ ایسا نہ کریں، تھوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔